تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت جو ہے وہ 3 آیتیں ہیں، 267 268 اینڈ 269۔ آیت نمبر 267، O you who believe, spend of the good things which you have legally earned۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو تم نے حلال طریقے سے محنت کر کے کمایا ہے، and of that which we have produced from the earth for you، اور یا پھر وہ جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے پیداوار جو ہم نے نکالی ہے اس میں سے خرچ کرو۔ and do not aim at that which is bad to spend from it، اور دیکھنا کہیں اس میں سے خراب اور جیسے کوئی بدترین چیز کو اٹھا کے مت دینا کہ یہ جو خراب ہو گئی ہے یہ دے دو، یعنی اگر پروڈیوس بھی ہے تو اس میں سے جیسے کبھی کبھی کوئی پھل کوئی اناج خراب ہو جاتا ہے تو بندہ سوچتا اللہ میں اس میں سے ہی دے دوں۔ though you would not accept it save if you close your eyes and tolerate therein، اور تم کو خود کو اگر کوئی ایسی بری چیز خراب چیز دے اور تم حالات کے مارے ہوئے ہو تو تم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کو بہت برداشت اور ضبط کر کے تم اس کو لے لو گے، کیونکہ اب تم مجبور و محتاج ہو۔ and know that Allah is rich, free of all needs and worthy of all praise، اور جان لو یہ کہ اللہ بہت رچ ہے، اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تم سے، اپنے کریشن سے اس کو کوئی بھی چیز چاہیے نہیں کہ تم مجھے حلوے مانڈے اور چڑھاوے چڑھاؤ۔ اینڈ worthy of all praise، اور اللہ تو اس کی حمد تو یوں ہی ہو رہی ہے آسمان و زمین میں، تو اس کو تمہاری حمد کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 268، شیطان threatens you with poverty and orders you to commit فاحشہ evil deeds۔ شیطان تمہیں ڈراتا ہے غریبی سے، مت دے تھوڑا بچا لو بھئی، آگے کے حالات پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، اور پھر تم کو برے اعمال کرنے پہ آمادہ کرتا ہے وہ، یہ غلط چوری جھوٹ بے ایمانی، غلط طریقے سے کسی کو بیوقوف بناؤ یا غلط کام ہی کرو جس کے لیے منع کیا گیا ہے قرآن کے اندر۔ whereas اللہ promises you forgiveness، جبکہ اللہ تمہیں کیا وعدہ کر رہا ہے؟ معاف کرنے کا، کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا from himself، اور وہ بھی ایسی معافی جو اللہ کے پاس سے آئے گی، and bounty، اور اللہ کا فضل۔ and Allah is all sufficient for his creatures needs all knower، اور اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اپنی مطلب مخلوق یا اپنے بندوں کی ضروریات کو، اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ کافی ہے ان کی ضرورت کے لیے۔ پھر ہے آیت نمبر 269، He grants حکمہ to whom he wills، جسے بھی وہ چاہتا ہے حکمت دیتا ہے۔ and he to whom حکمہ is granted، اور وہ جس کو اللہ نے حکمہ اگر عطا کیا ہے is indeed granted abundant good، اس کو تو بہت بڑی خیر مل گئی، بہت بڑا گڈ۔ but none remember except men of understanding، but none remember، مگر نہیں یاد رکھتے اس کو کوئی بھی، یا اس کا مطلب جیسے اس کا تذکر یا ذکر کرنا، سوائے اس کے کہ جو مین آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی کہ جو سمجھدار لوگ ہیں۔ اور اس کا دوسرا میننگ یہ بھی ہے کہ بٹ نن ول ریسیو ایڈمونیشن، کہ کوئی بھی اس میں سے نصیحت نہیں لے گا سوائے اس کے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ہی لیں گے۔ The encouragement to spend honest money for Allah's sake، یہاں پر اللہ نے یہ چیز کے لیے بہت یعنی ایک اکسایا ہے، انکریج کیا ہے، ہمت بندھایا کہ دیکھو خرچ کرو ایمانداری سے کمائے ہوئے پیسے کو اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ نے جب یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ۔ O you who believe, spend of the good things which you have legally earned، اے ایمان والو جو حلال طریقے سے کمائی ہوئی چیزیں تمہاری محنت سے اسی کو تم خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں اچھی چیزیں۔ اینڈ آف دیٹ وچ وی ہیو پروڈیوس فرام دا ارتھ فار یو، اور یا پھر وہ جو ہم نے تم کو زمین میں سے جو تم کو ہم نے
اگایا ہے اور دیا ہے. اینڈ ڈو ناٹ ایم ایٹ دیٹ وچ از بیڈ ٹو اسپینڈ فرام اٹ. اور دیکھنا کہیں اس میں سے کوئی بری چیز مت دینا اللہ کی راہ میں، یعنی خرچ مت کرنا اس کا. دو یو وڈ ناٹ ایکسپٹ اٹ، سیو اف یو کلوز یور آئیز اینڈ ٹالریٹ دیٹ. اور اگر تمہیں کبھی لینا پڑ جائے ایسا، تمہارے حالات بگڑ جائیں، تو تم ایسی چیز بری کبھی بھی نہیں قبول کر سکو گے سوائے اس کے کہ آنکھیں بند کر کے تم اس کو لے لو اور برداشت کرو. اللہ کمانڈز ہز بلیونگ سرونٹس ٹو اسپینڈ ان چیریٹی. اللہ حکم کر رہا ہے اپنے مومن بندوں کو خرچ کرو چیریٹی میں، صدقات اور خیرات میں، سب میں. ایز ابن عباس اسٹیٹڈ، فرام دا پیور آنےسٹ منی. تمہارا بہت ہی پاک صاف ایمانداری سے کمایا ہوا پیسہ ہے، اس کو اللہ کی راہ میں دو. دیٹ دے ارنڈ، جس کو تم نے محنت سے کمایا ہے. کسب ورڈ جو ہے محنت سے کمائی ہوئی چیز کے لیے. برائی بھی تو انسان محنت سے کماتا ہے، یہ یاد رکھنا. وہاں برائی کے لیے بھی آتا ہے کسب ورڈ، اور یہاں پر ابھی آیا ہے کسب ورڈ کے ایمانداری اور محنت سے کمائی ہوئی چیز. اینڈ فرام دا فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس دیٹ ہی ہیز گرون فار دیم ان دا لینڈ. اور وہ پھل، وہ میوے، وہ سبزیاں جو اللہ نے اگائی ہے زمین میں ان کے لیے. ابن عباس سے رضی اللہ عنہما، Allah commanded them to spend from the purest, finest and best types of their money and prohibited spending from evil and dishonest money. Because Allah is pure and good and only accept that which is pure and good. ابن عباس نے کہا اللہ نے حکم کیا ہے ان کو کہ خرچ کرو بہت ہی پاک صاف، بہت ہی بہترین عمدہ چیزیں اور بہترین جو تم نے مطلب اچھے طریقے سے کمائی، تمہارا جو بھی پیسہ، بیسٹ ٹائپ آف دیئر منی. اور اس میں کوئی برائی اور غلط طریقے سے نہیں، یعنی اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ حرام ہے، مطلب یہ منع ہے کہ برائی سے کمائی ہوئی چیز اور بے ایمانی سے کمایا ہوا پیسہ یہ مت اللہ کی راہ میں دینا. بیکاز اللہ از پیور اینڈ گڈ. اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ بہت ہی پاک ہے، طاہر ہے، طیب ہے، گڈ ہے، اور اللہ قبول کرتا ہے وہ جو بہت ہی پاک اور طیب اور گڈ چیز ہوگی. And I only accept that which is pure and good. This is why Allah said, اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ and do not aim at that which is bad. کہیں غلط چیز کا ارادہ مت کرنا. Meaning filthy impure money، گندا اور بہت ہی غلیظ پیسہ. مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ to spend from it though you would not accept it. کہ اس میں سے کہیں خرچ کرنے کا مت سوچنا جبکہ تم خود اس کو کبھی قبول نہیں کرو گے. Meaning, if you were given this type, you would not take it, except if you tolerate the deficiency in it. یعنی کہ تمہیں اگر ایسی کوئی چیز دی جائے تو تم اس کو قبول نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ اس میں جو بھی کمی کسر ہے اس کو تم برداشت کر سکتے ہو. Verily, Allah is far richer than you. اللہ تو تم سے بہت زیادہ امیر ہے، بہت غنی ہے. He is in no need of this money. اور اللہ کو تمہارے ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. So do not give for his sake. تو اللہ کی راہ میں کہیں ایسی چیزیں مت دینا. What you would dislike for yourself. جو کہ تم خود ناپسند کرو گے. یعنی تم کو پسند نہیں آئے گی تو تم اللہ کو دو گے وہ. It was reported that وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ and do not aim at that which is bad to spend from it. Means اور مت خرچ کرنا جو غلط مطلب خراب جو چیز ہے تمہارے پاس. Means do not spend from the dishonest impure money instead of the honest pure money. خرچ مت کرنا بے ایمانی سے کمایا ہوا پیسہ یا ناپاک پیسہ. اور جو ایمانداری سے کمایا ہوا پیسہ ہے اور جو پاک پیسہ ہے یعنی کہ اس کے بدلے میں گندا اور ناپاک پیسہ مت خرچ کرنا. ابن جریر ریکارڈڈ دیٹ البرا بن عازب commented on Allah's statement, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون. O you who believe, اے ایمان والو, spend of the good things which you have legally earned. خرچ کرو اس میں سے جو تم نے حلال طریقے سے محنت سے کمایا ہے. And of that which we have produced from the earth for you,
اور وہ جو ہم نے زمین میں سے اگایا ہے تمہارے لیے. اینڈ ڈو ناٹ ایم ایٹ دیٹ وچ از بیڈ ٹو اسپینڈ فرام اٹ. اور دیکھنا کہیں غلط چیز کا ارادہ مت کرنا دینے کے لیے. دیٹ اٹ واز ریویلڈ اباؤٹ دا انصار, کہ اس کو ایک انصار جو ہیں ان کے لیے یہ آیت ریویل ہوئی, نازل ہوئی. When the season for harvesting date trees would start, جیسے ہی کھجوروں کا پکنے کا سیزن آتا تھا اور فصل اتارنے کا وقت آتا تھا, تو the Ansar would collect ripe date branches from their gardens and hang them on a rope erected between two pillars in the masjid of the messenger of Allah. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, جب وہ اپنی فصل اتار رہے ہوتے تھے پکی کھجوروں کی, تو اس میں سے ایک گچھا بڑا لے کے اپنے گارڈن میں سے اس کو رسی سے ٹانگ دیتے تھے 2 پلر کے بیچ میں مسجد نبوی کے. دا پور امیگرینٹ, یعنی جو بھی باہر سے آئے ہوئے غریب, غربا, مساکین جو لوگ ہیں جو آئے ہیں باہر سے, دا پور امیگرینٹ کمپینینز, اور وہ صحابی ہیں, would eat from these dates, وہ ان کھجوروں میں سے کھاتے تھے. However, some of them, یعنی کچھ انصار ایسے تھے, would also add lesser type of dates in between ripe date branches. تو جو پکی کھجوریں اچھی ہیں اس کے بیچ میں وہ تھوڑی سی لو کوالٹی کی کھجور جو تھی اس کو بھی بیچ میں ڈال دیتے تھے, تاکہ جیسے وہ بھی لٹکا دو تو وہ بھی لوگ جیسے کھا لیں گے. thinking they are allowed to do so, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسا کر سکتے. اللہ revealed this ayah about those who did this. تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ and do not aim at that which is bad to spend from it. کہ تم نے جو بری چیز ہے اس کا ارادہ مت کرو. علی بن ابی طلحہ said that ابن عباس commented on the ayah کہ یہ آیت پہ انہوں نے, ابن عباس نے جو کامنٹ کیا وہ یہ ہے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. You would not accept it save if you close your eyes and tolerate therein. تم اسے قبول نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور اس کو برداشت کرو. Means if you had a right on someone who would pay you less than what you gave them. سمجھو کہ اگر ایک اور یہ بھی مثال بنتی ہے کہ اگر تم نے کسی کو کچھ دیا ہے اور وہ تم کو واپس جب دیتا ہے تو کم دے رہا ہے, you would not agree until you require more from them to make up the difference. تو تم قبول نہیں کرو گے جب تک کہ تم بولو گے نہیں کہ نہیں یہ جو اس میں فرق آیا ہے اس کو پورا کرو. This is why Allah said وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. Save if you close your eyes and tolerate therein. کہ تم اپنی آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کرو گے اور بہت ضبط سے کام لو گے. Meaning اس کا مطلب ہے how do you agree for me what you do not agree for yourselves. تو اللہ کہتا ہے تم میرے لیے ایسی چیز کرتے ہو, تم کو میرے لیے ایسی چیز کرنا پسند ہے جبکہ تم کو خود اپنے لیے پسند نہیں ہے. While I have a right to the best, جبکہ میرا حق تو یہ ہے کہ مجھے بہترین سے بہترین چیز تم میرے لیے کرو. دو گے تو تم اپنے فیلو کریچرز کو یا کوئی نہ کوئی انسانوں کو, لیکن وہ بہترین ہونی چاہیے. اینڈ موسٹ پریشیس آف یور پوزیشنز, اور تمہاری جو ملکیت ہے اس میں سے سب سے بہت ہی انمول ایسی چیز دینا ہے تو دو اللہ کو. ابن ابی حاتم and ابن جریر ریکارڈڈ دس حدیث اینڈ ابن جریر ایڈڈ کہ یہ حدیث جو ہے اس کو انہوں نے ریکارڈ کیا. and ابن جریر ایڈڈ and this is the meaning of Allah's statement. اور اللہ کی جو یہ بات ہے, یہ جو آیت ہے, اس کا مطلب یہ ہے جو کہ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 92, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. By no means shall you attain al-birr unless you spend of that which you love. تم بر اور تقوی نیکی کے مطلب مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اللہ said next, پھر اللہ نے کہا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. And know that Allah is rich, free of all needs and worthy of all praise. اور جان لو کہ اللہ غنی ہے, اس کی کوئی بھی ضروریات نہیں اور نہ ہی اس کو تمہاری تعریف کی ضرورت ہے, اس کی تعریف تو خود بخود ہو رہی ہے. Meaning,
Although Allah commanded you to give away the purest of your money in charity, He is far richer from needing your charity. جبکہ اللہ تمہیں حکم تو یہ کر رہا ہے کہ اپنے پاک اور محنت سے کمائے ہوئے پیسے کی خیرات کرنا، جبکہ وہ خود بہت ہی غنی ہے، بہت رچ ہے، اور اس کو تمہاری خیرات اور تمہاری کسی بھی صدقات کی ضرورت ہی نہیں ہے. But the purpose is that the distance between the rich and the poor becomes less. لیکن یہاں پر جو اللہ کا مقصد ہے وہ یہ کہ امیر اور غریب ان کے بیچ کا فاصلہ کم کرو. سملرلی تاکہ وہ جو تم کرو گے تو تم کو کرنے کے لیے اللہ بول رہا ہے نا. اللہ تو غریب کو ایک جھٹکے میں امیر بنا دے گا، تو پھر اس کو تمہارے پیسے کی کہاں ضرورت ہے. سملرلی اللہ سیڈ. پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا، سورہ نمبر 22 سورہ حج آیت نمبر 37، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. It is neither their meat nor their blood that reaches Allah. نہ ہی ان کا گوشت نہ ہی ان کا خون ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے، but it is piety، وہ تقوی ہے from you that reaches him. تو وہ تمہارا تقوی ہے جو اللہ کو پہنچتا ہے. تمہارے دل میں کتنا تقوی ہے؟ اگر تم کوئی قربانی کر رہے ہو اللہ کے لیے تو اس کا گوشت اور خون تو نہیں پہنچ رہا، لیکن تمہارا تقوی ضرور پہنچ رہا ہے اگر تم سچ مچ متقین ہو. اللہ از ریچ اینڈ فری آف نیڈنگ اینی تھنگ فرام اینی آف ہز کریچرز. اللہ کو کسی بھی اپنی مخلوق سے کوئی بھی چیز کی احتیاج نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بری ہے اور بہت ہی بے پرواہ. while all of his creatures stand in need of him، جبکہ ہر مخلوق میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی بہت محتاج ہے، اس کی ضرورت مند ہے، اللہ کی ضرورت ہے ان کو. Allah's bounty encompassing and what he has never ends. Allah's bounty ہے، اللہ کا جو فضل ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ مطلب پھیلی ہوئی ہے سب طرف، چاروں طرف، اور اس کا کوئی مطلب اتھا ہے، وہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. Therefore, whoever gives away good and pure things in charity, let him know that Allah is the most rich, His favor is enormous, and He is most generous, most compassionate. تو جو کوئی بھی اچھی اور پاک چیزیں جب دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کی صدقات، تو جان لے وہ کہ اللہ جو ہے وہ بہت غنی ہے، اور اس کے جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑی، اور پھر وہ خود بہت ہی مطلب جنرس ہے اور بہت ہی کریم ہے وہ، اور موسٹ کمپیشنیٹ بھی ہے، یعنی اس کے اندر سب کے لیے بہت ہی محبت اور ہمدردی ہے. اینڈ ہی شال ریوارڈ ہم فار ہز چیریٹی اینڈ ملٹیپلائی اٹ مینی ٹائمس. تو اللہ جو اپنے مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے، اور انہی مخلوق کو جب کوئی لوگ دیتے ہیں تو اچھا جب دیتے ہیں وہ، تو اللہ اس کے بدلے میں ان کو بہت بڑا اجر دے گا ان کی اس خیرات کے لیے، اور اس کو بہت 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 بڑھائے گا. So who would lend to he who is neither poor nor unjust؟ تو کون ہے جو اس کو دے قرض حسنہ، اور وہ جو کہ نہ تو مطلب محتاج ہے، نہ غریب ہے، اور نہ ہی ظالم ہے. Who is worthy of all praise in all his actions, statements and decisions, of whom there is neither a deity worthy of worship except him, nor a lord other than him. اور وہی ہے جس کی تعریف جو ہے وہ خود بخود ہوتی ہے، اور وہی تعریف کے لائق ہے. اس کے تمام جو بھی وہ ایکشن کرتا ہے، کوئی چیز کرتا ہے، کوئی بات اس کی جو ہے، جو آیتیں ہیں جو وہ بولتا ہے، جو اللہ کے کلام، اور جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ سب چیز کے اندر تمام حمد اسی کی، الحمدللہ. اور وہ جو ہے اسی کی ہی بندگی ہے، مطلب اس کے سوا اور کسی کی بندگی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اور نہ ہی کوئی اور ہے الہ اس کے سوا جس کی بندگی کی جائے. Satanic doubts concerning spending in charity. شیطانی جو مطلب شک و شبہات کہ جب خیرات اچھی کرنی ہو تب اس کے دوران اگر وہ آتے حملے ہوتے. اللہ سے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا.
शैतान threatens you with poverty and orders you to commit फाहिशा. शैतान तुमको डराता है गरीबी से भी और तुमको बुरे काम करने की मतलब हुक्म करता है. Whereas Allah promises you forgiveness from himself and bounty. जबकि अल्लाह तो अपने पास से तुमको माफी यानी कि मगफिरत और फजल भी देगा. And Allah is all sufficient for his creatures needs all over. और अल्लाह काफी है अपने बंदों की जरूरियात के लिए और वो सब कुछ जानता भी है किसकी क्या जरूरियात है नहीं है वो जानता है. Ibn Abi Hatim recorded that Abdullah bin Masud radiyallahu anhu said that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिश्शैतान लम्मतन बिब्नि आदम वलिल मलिकी लम्मा फअम्मा लम्मत शैतानी फइआदुन बिश्शर वतकज़ीबुन बिलहक़ वअम्मा लम्मल मलकी फइआदुन बिलखैर वतस्दीक़ुन बिलहक़ फमन वजद ज़ालिका फलियअलम अन्नहु मिनल्लाहि फलियहमदिल्लाहु वमन वजदल उखरा फलियतअव्वद मिनश शैतान. शैतान हैज एन इफेक्ट ऑन द सन ऑफ एडम. बनी आदम के ऊपर शैतान का असरात है एंड द एंजल ऑल्सो हैज एन इफेक्ट. और फरिश्ते का भी असर है यानी उसका भी इफेक्ट है बनी आदम पे. As for the effect of shaitan, it is by his threatening with evil repercussions and rejecting the truth. शैतान के जो असरात होते हैं बंदे पे तो वो ये कि वो खौफ दिलाता है और उसका बुरा अंजाम और ये कि मतलब और सच्चाई हक बात को तू मतलब रिजेक्ट करो रद्द. As for the effect of the angel, लेकिन फरिश्ते का जो असर है वो ये है कि it is by his promise of a good end and believing in the truth. कि वो वादा करता है कि देखो अच्छा अंजाम होगा और मतलब हक बात जो है उसका यकीन करो यानी हक बात यानी अल्लाह का कलाम. और ये whoever finds the letter let him know that it is coming from Allah. तो जो कोई भी ये बाद वाली चीज जो फरिश्ते की जो है अगर वो ये पाता है तो समझ ले वो जान ले कि ये अल्लाह के पास से है. एंड लेट हिम थैंक अल्लाह फॉर इट. और उसको चाहिए कि वो अल्लाह की हम शुक्र करे कि अल्हम्दुलिल्लाह. Whoever finds the former, लेकिन जिसको पहले की चीज अगर उसको मिलती है तो let him seek refuge with Allah. तो उसको चाहिए कि उसको आउज़ हाँ यहाँ पर ये था कि फल यतअव्वज़ु मैंने अव्वदु बोली थी ना तो अव्वज़ मिनश शैतान फल यतअव्वज़ मिनश शैतान. तो यतअव्वज़ होने आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम. तो वो चाहे कि उस शैतान के लिए अल्लाह की पनाह तलब करे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बोले. The Prophet then recited, "Ash-shaytanu ya'idukum bil-faqra wa ya'murukum bil-fahsha' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Shaitan threatens you with poverty and orders you to commit fahisha. शैतान तुम्हें गरीबी का डर दिलाता है और हुक्म करता है कि गलत गंदी चीजें करो. Whereas Allah promises you forgiveness from himself and bounty. और जबकि अल्लाह कहता है कि वो अपने पास से तुम्हें मग़फ़िरत देगा और अल्लाह अपना फजल भी. This is the narration that At-Tirmidhi and Nasai collected in the book of Tafsir in their Sunan collection. इन्होंने अपनी किताब में इसको मतलब कलेक्ट किया है. Allah said, "Ash-shaytanu ya'idukumul faqra." शैतान threatens you with poverty. शैतान तुम्हें डराता है गरीबी से. So that you hold on to whatever you have. ताकि तुम पकड़ के रखो उसको जमा करके रखो जो भी तुम्हारे पास है. And refrain from spending it in Allah's pleasure. और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की रजा के लिए उसको खर्च मत करो रुक जाओ. वयअमुरुकुम बिल-फहशा and orders you to commit फाहिशा. और हुक्म करता है तुमको फाहिशा काम करने के गलत झूठ बेईमानी. Meaning शैतान forbids you from spending in charity because of the false fear of becoming poor. शैतान तुम्हें डराता है मना करता है मत खर्च कर इतना खैरात में क्योंकि वो तुम्हें झूठा खौफ दिलाता है कि तू गरीब हो जाएगा. एंड ही encourages evil deeds, sins. और वो उकसाता है उस पर कि तुम बुरे अमाल करो गुनाह के काम करो. indulging in what is prohibited ताकि तुम वो काम करो जो मना किए गए. and immoral conduct और बुरे अखलाक. Allah said, "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu." Whereas Allah promises you forgiveness from himself. जबकि अल्लाह तुम्हें माफी अपने पास से देगा instead of evil that शैतान enjoins on you. बजाय इसके कि शैतान ने जो
तुम्हारे को बुराई का हुक्म किया, वफजला एंड बाउंटी, और अल्लाह तुम्हें अपना फजल देगा, अपनी बाउंटी, एज अपोज टू द पॉवर्टी दैट शैतान फ्राइटन्स यू विद। इसके मुकाबिल यानी कि इसके कि वो जो शैतान तुम्हें गरीबी से डरा रहा है, वल्लाहु वासिउन अलीम, एंड अल्लाह इज ऑल सफिशिएंट फॉर हिज क्रीचर्स नीड्स, ऑल नोवर, और अल्लाह तो अपने बंदों की जरूरियात के लिए काफी है और वो सब कुछ जानता भी है। द मीनिंग ऑफ अल हिकमा, हिकमा का मतलब क्या? अल्लाह सेड युतिल हिकमता मन यशा व मन युतल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा। ही ग्रांट्स हिकमा टू हुम ही विल्स, जिसको भी अल्लाह चाहता है उसको हिकमत देता है। एंड ही टू हुम हिकमा इज ग्रांटेड इज इंडीड ग्रांटेड अबंडेंट गुड, और जिसको अल्लाह ने हिकमत अता की उसको तो खैर कसीर मिल गई। युतल हिकमता मन यशा, ही ग्रांट्स हिकमा टू हुम ही विल्स, तो वो देता है जिसको चाहता है हिकमा। अली बिन अबी तलहा रिपोर्टेड दैट इब्न अब्बास सेड, कि इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, दैट इज नॉलेज ऑफ द कुरान, सबसे बड़ी हिकमत जो है जो तुमको मिलती है वो कुरान के इल्म से। अगर कुरान का नॉलेज अगर हासिल करो तो वही अल्लाह तुम्हें हिकमत अता करेगा। फॉर इंस्टेंस द एब्रोगेटिंग एंड द एब्रोगेटेड, जैसे कि उसके अंदर कौन सी चीज है जिसको कि मतलब इरेज कर दी गई या फिर उसको मतलब मनसूख कर दी गई या मनसूख हो गई। व्हाट इज प्लेन एंड क्लियर, और जो बहुत सादा है, बहुत साफ सुथरी आयत है। एंड व्हाट इज नॉट प्लेन एंड क्लियर, और वो है जो बहुत साफ सुथरी नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, जिसको समझ नहीं पाते। व्हाट इट अलाउज, और क्या चीज की उसने इजाजत दी, एंड व्हाट इट डज नॉट अलाउ, और कौन सी चीज है जिसकी उसने इजाजत नहीं दी अंदर। एंड इट्स पैराबल्स, और उसके मिसालें, एग्जाम्पल्स, ये सब चीजें जिससे कि इंसान को कुरान का इल्म हासिल होगा, और वो ही है हिकमत, वहीं से हिकमत आती है। इमाम अहमद रिकॉर्डेड दैट इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु सेड दैट ही हर्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेइंग, कि उन्होंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए, ला हसदा इल्ला फी इस्नतैन रजुलुन आताहुल्लाहु मा ला फसलतुहु अला हलकतिही फिल हक व रजुलुन आताहुल्लाहु हिकमतन फहुव यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। देयर इज नो एनवी एक्सेप्ट इन टू इंस्टेंसेस, दो ही मामलात ऐसे हैं जिसमें हसद अलाउड कर सकते तुम। अ पर्सन हुम अल्लाह हैज एंडाउड विद वेल्थ एंड ही स्पेंड्स इट राइचियसली, यानी वो बंदा जिसको अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है और वो उसको नेकी में इस्तेमाल करता है। एंड अ पर्सन हुम अल्लाह हैज गिवन हिकमा, और वो बंदा जिसको अल्लाह ने हिकमा अता की है, हिकमत, एंड ही जजेस बाय इट, और वो उसी से फैसला करता है, एंड टीचेस इट टू अदर्स, और दूसरों को भी सिखाता है। तो ये दो चीज में तुम हसद करो, यानी मतलब तुम सोचो कि अल्लाह मुझे भी मिल जाए। दिस वॉज ऑल्सो कलेक्टेड बाय अल बुखारी, मुस्लिम, अन्नसाई, इब्न माजा, और ये सब ने इसमें अपने इसमें उन्होंने कलेक्ट किया है अल्लाह स्टेटमेंट। वमा यज़क्करू इल्ला उलुल अलबाब, बट नन रिमेंबर, यानी इसको कोई भी याद नहीं रख सकते या नहीं याद करते, इसमें से नसीहत नहीं लेंगे, विल रिसीव एडमोनिशन एक्सेप्ट मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिवाय मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी जो बंदे समझदार लोग हैं, जिनको अल्लाह ने समझ बूझ दी है, सिर्फ वो ही लोग इसमें से नसीहत लेंगे और याद रखेंगे। मीन्स दोज हु विल बेनिफिट फ्रॉम द एडवाइस आर दोज हु हैव साउंड माइंड्स एंड गुड कॉम्प्रिहेंशन with which they understand the words of advice and reminder and their implications. तो ये वो हैं those who will benefit from the advice, ये वो लोग हैं जो अंदर नसीहत जो है उससे फायदा उठाएंगे। यानी कि नसीहत सुनी भी और फायदा नहीं उठाया तो क्या काम का। और वो जिनके सही यानी दिल और दिमाग बहुत सही है और वो बहुत अच्छी तरह से मतलब समझ बूझ रखते हैं, जो समझ रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, और जो अल्फाज हैं, जो कलाम है, उसमें क्या नसीहत है, क्या रिमाइंडर है, उसमें क्या याद दहानी है, और वो चीज जो कि अल्लाह उसमें क्या कह रहा है करने के लिए, वो उसको उनको समझ आ जाता है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।